السلام علیکم ویئرز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستوں، یہ تو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ عثمان غازی تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے شہر سے ابتدا کر کے جلد ہی اپنی سرزمینوں کو بڑھایا۔ مگر عثمان غازی آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں تاریخ اور افسانے ملتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے بارے میں بہت سی مشہور باتوں کو تاریخ دان ماننے سے انکاری ہیں، مگر وہ باتیں ترک روایات اور قصے کہانیوں میں صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ کو علم نہ ہو۔ دوستوں، عثمان غازی کی تاریخ پیدائش صحیح طور پر معلوم نہیں، لیکن آپ 13ویں صدی میں اوغوز ترکوں کے ایک قبیلے کائی میں پیدا ہوئے اور یہ قبیلہ 10ویں صدی میں مسلمان ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ماں باپ کی اولاد تھے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 1258 میں پیدا ہوئے، مگر یہ بھی ایک اندازہ ہے۔ 15ویں صدی میں آپ کے بارے میں کچھ بھی تحریری طور پر موجود نہ تھا، اور نہ ہی عثمان غازی کے دور کے بارے میں ان کے دور کے کسی تاریخ دان کی کتاب میں ملتا ہے۔ مثلاً اس زمانے میں کئی بازنطینی مورخین مشہور تھے، جن میں جارج پیکمرز قابل ذکر ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ دان عثمان غازی کے دور حکومت کو بلیک ہول کا نام دیتے ہیں۔ عثمان غازی کا نک نیم کارا تھا، جس کا مطلب تو سیاہ ہے، لیکن ترک تہذیب میں اس کا مطلب بہادر اور جرأت مند ہے۔ آج بھی کارا ترک تہذیب میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو سخی ہو، خوبصورت ہو، انصاف پسند ہو اور گھڑ سواری، تلوار بازی اور فوجی مہارت رکھتا ہو۔ دوستوں، عثمان غازی کے دور حکومت میں جو سکے بنوائے گئے ان پر ارطغرل غازی کا نام تھا، مگر ارطغرل غازی کے متعلق تاریخی طور پر بہت کم ریکارڈ موجود ہے۔ اکثر باتیں عثمانی دور کے افسانوں اور کہانیوں میں ملتی ہیں۔ سوگوت کی عثمان غازی کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ آپ سوگوت میں ہی پیدا ہوئے اور سوگوت ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنا۔ عثمان غازی اپنے والد کی زندگی میں ہی سربراہ بنا دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ارطغرل غازی کی وفات کے بعد کنٹرول سنبھالا اور فوراً ہی آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے جن پر بازنطینی قبضہ تھا۔ عثمان غازی نے 1299 تک اتنے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس کو ایک چھوٹی موٹی سلطنت کہا جا سکتا تھا۔ عثمان غازی کے شروع کے دور میں ان کی رعایا خود کو رومی یا رومن کہتی تھی۔ عثمان غازی کے سپاہی اور انتظامیہ کے لوگوں کے لیے ہی صرف عثمانی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، مگر بعد میں تمام رعایا عثمانی کہلائی۔ عثمان غازی نے آس پاس کے ترک علاقوں پر حملے نہیں کیے، بلکہ یہ علاقے شادیوں کے ذریعے یا زمین خرید کر سلطنت میں شامل کیے گئے، اور کئی موقعوں پر آس پاس کی حکومتوں نے تیزی سے بڑھتی ہوئی سلطنت میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ 20ویں صدی کے مغربی مورخین عثمان غازی پر غزہ تھیسس چال چلنے کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کے مطابق عثمان غازی نے آس پاس کی مسلم ریاستوں کو کافروں کے خلاف مقدس جہاد کا نام دے کر اپنے ساتھ شامل کیا۔ ایسے تاریخ دانوں کی تعداد بہت مختصر ہے، اور دوسرے بڑے تاریخ دانوں نے اس بات کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ مذہبی رواداری اور برداشت پر قائم سلطنت تھی، مگر تاریخ دان اب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ کس طرح عثمان غازی نے شروع میں اپنی سلطنت کو بڑھایا اور سب کو یکجا کیے رکھا۔ پھر کچھ تاریخ دانوں نے ایک اور اندازہ لگایا کہ شروع میں عثمان غازی کی فوج میں مسلمان سپاہی کم تھے، مگر تمام مسلم اور کافر سپاہی مذہب کی بجائے اپنا علاقہ اور طرز زندگی ایک ہونے کی وجہ سے لڑتے تھے، لیکن اس بات پر بھی تمام مورخین متفق نہیں۔ عثمان غازی کو بازنطینیوں کے خلاف پہلی بڑی فتح 1302 میں ملی، جب انہوں نے بازنطینی فوج کو شکست دی جو ان کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ عثمان غازی نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ بیفس کے باہر ایک بڑی بازنطینی فوج کو شکست دی، جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ بازنطینی اس کے بعد اناطولیہ سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ ترکوں میں اس وقت گوریلا لڑائی کا رواج تھا، لیکن عثمان غازی ایک بہترین جنگی منصوبہ ساز تھے۔ ان کی بہترین حکمت عملیاں آج بھی جدید فوج کے لیے کارآمد ہیں۔ عثمان غازی زیادہ تر اسکاؤٹس پر بھروسہ کرتے اور جنگ سے پہلے رضاکاروں سے مشورہ کرتے تھے تاکہ ریاست میں فوج کو کم پریشانی کا سامنا ہو۔ عثمان غازی نے کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے بعد مقامی لوگوں کے رسم و رواج اور مذہب میں دخل اندازی نہیں کی۔ آرتھوڈاکس عیسائی، جنہوں نے مغربی کیتھولک عیسائیوں سے بہت تکالیف سہیں، انہیں عثمانی علاقوں میں خوش آمدید کہا گیا، اور خانقاہی درویش ان کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور انہیں اہم عہدے بھی دیے گئے۔ انہی درویشوں میں سے ایک شیخ ادابالی تھے، جو ارطغرل غازی کے ساتھ اور ان کے مشیر بھی تھے۔
اور انہی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے 1289 میں عثمان غازی کی شادی ہوئی۔ عثمان غازی کی دوسری شادی مال خاتون سے ہوئی جو کہ ایک مقامی سردار عمر بے کی بیٹی تھی، جس سے اورحان غازی پیدا ہوئے، جبکہ رابعہ بالا خاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علاؤالدین پاشا تھا۔ یہ دونوں سوتیلے بھائی تمام زندگی ایک ساتھ رہے اور ان کا آپس میں بہت پیار تھا اور وفات کے بعد بھی ایک ہی مقبرے میں دفن ہوئے۔ رابعہ بالا خاتون اور مال خاتون نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ ان میں تقویٰ اور پرہیزگاری دونوں نمایاں تھیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تو تب اورحان غازی نے اپنے بھائی علاؤالدین پاشا کو تجویز دی کہ وہ اس سلطنت کو برابر تقسیم کر کے اس پر حکومت کر لیتے ہیں، مگر علاؤالدین پاشا نے انکار کر دیا۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے والد کی بنائی ہوئی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور انہوں نے رضاکارانہ طور پر اقتدار اورحان غازی کے حوالے کر دیا۔ اورحان غازی نے اپنے بھائی کو وزیر بننے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ علاؤالدین پاشا اورحان غازی کی وفات تک بہترین دوست، مشیر اور وزیر اعظم رہے۔ دوستوں، عثمان غازی کے 4 مزید بیٹے اور ایک بیٹی تھی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی والدہ مال خاتون تھیں یا بالا خاتون۔ عثمان غازی کے لیے طاقت، اقتدار اور سرداری حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان غازی نے بیلجک میں بازلطینی قلعے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ان کے چچا دندار بے نے مخالفت کی اور اس کو اپنی حکومت اور اتھارٹی کو چیلنج سمجھتے ہوئے اپنے ہی چچا کو قتل کروا دیا۔ اب یہ سچ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عثمان غازی نے اپنی آخری جنگی فتح 1326 میں حاصل کی، جب ان کی فوج نے بورسا کا محاصرہ کیا۔ اس وقت بازنطینیوں کی آپسی خانہ جنگی چل رہی تھی اور عثمان غازی نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کو محاصرے کا تجربہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے عثمانیوں کو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے 8 سال لگے۔ عثمانیوں کو بورسا شہر کی صورت میں ایک مضبوط گڑھ مل گیا تھا، جہاں سے وہ قدم جما کر قسطنطنیہ کی طرف قدم بڑھا سکتے تھے۔ بورسا کی فتح کے بعد دارالحکومت سوگوت سے بورسا منتقل کیا گیا۔ بورسا کی فتح کے قریب عثمان غازی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے وصیت لکھوائی جس کے مطابق انہیں بورسا میں موجود چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کیا جائے، اور آخری الفاظ جو انہوں نے سنے وہ بورسا کی فتح کا اعلان تھا۔ شیخ ادیبالی نے ایک انتہائی اہم رسم کا آغاز کیا تھا، اور وہ رسم عثمان غازی اور ان کے بعد آنے والے سلاطین کی تاج پوشی کے متعلق تھی۔ عثمان غازی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد شیخ ادیبالی نے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے میں عثمان غازی کی کمر کے گرد تلوار باندھی۔ اس رسم کا بنیادی مقصد عثمان غازی کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ وہ اب اسلامی عقیدے کے محافظ ہیں، اور بعد میں تمام سلاطین نے اس کو جاری رکھا۔ عثمان غازی کی تلوار بعد میں ہر سلطان کو تھمائی جاتی تھی۔ یہ تلوار آج بھی توپکاپی میوزیم میں موجود ہے۔ دوستوں، 1801 میں بورسا میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے عثمان غازی کا مقبرہ کافی حد تک جل گیا تھا، جس سے ان کا تابوت نمایاں ہو گیا، جبکہ 1855 میں جب زلزلہ آیا تو عثمان غازی اور اورحان غازی کے مقبرے کی عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ ان کے یہ مقبرے بازنطینی طرز تعمیر پر بنے ہوئے تھے، مگر جب دوبارہ بنائے گئے تو عثمانی طرز تعمیر پر بنائے گئے۔ دوستوں، آپ ان میں سے کتنے حقائق سے پہلے آگاہ تھے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔